سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات نے راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے صدر طارق علی ورک کے ساتھ ناروا سلوک، تہذیب امیز رویہ اور حفظ بے جا میں رکھنے والے راولپنڈی تھانہ نیو ٹاؤن کے SHO اور طیب بیگ کو معطل کر کے ان کے خلاف انکوائری کی سفارش کر دی ہے اور آئندہ کمیٹی میں IG پنجاب، RPO راولپنڈی، CPO راولپنڈی اور SHO کو طلب کر لیا ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین کمیٹی علی ظفر کی سربراہی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں سینیٹر عرفان صدیقی، سینیٹر پرویز رشید، سینیٹر وقار مہدی اور سینیٹر جان محمد بلیدی اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے شرکت کی۔ اجلاس میں چیئرمین کمیٹی سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ ہم آزادی صحافت پر پورا یقین رکھتے ہیں اور اس کی ضامن بھی ہیں۔ گزشتہ دنوں تھانہ نیو ٹاؤن راولپنڈی میں راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے صدر طارق علی ورک پر تشدد اور 8 گھنٹے حسب بے جا میں رکھنے کا دلخراش واقعہ پیش آیا۔ اس معاملے کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آج اس اجلاس میں ہم نے اس معاملے کا ایسا فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ کوئی بھی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کر سکے گا۔ اس واقعے میں ملوث پولیس آفیسر اور اہلکاروں کو مثال بنانا ضروری ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے ایڈیشنل سیکرٹری برائے وفاقی وزارت داخلہ سے استفسار کیا ہے کہ آپ کو ہدایت کی گئی تھی کہ تھانہ نیو ٹاؤن کے SHO طیب بیگ اور CPO RPO کمیٹی اجلاس میں لے کر آئیں، وہ کیوں نہیں آئے؟ اس کے جواب کے ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ ہمیں اس حوالے سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا، لیکن راولپنڈی پولیس نے اپنی انکوائری رپورٹ ہمیں اور کمیٹی کو پیش کی ہے، جس پر چیئرمین کمیٹی علی ظفر اور کمیٹی ممبران نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو ایجنڈا بھیجا گیا تھا، اس میں اس حوالے سے ہدایات دی گئی تھی اور راولپنڈی پولیس کی طرف سے ہمیں کوئی رپورٹ پیش نہیں کی گئی اور نہ ہی ہم راولپنڈی پولیس کے کسی انکوائری کو تسلیم کرتے ہیں۔ سینئر عرفان صدیقی نے کہا کہ یہ معاملہ سینٹ میں پیش کیا گیا، جبکہ صحافیوں کی تنظیم پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن نے سینٹ اجلاس سے واک آؤٹ کیا، جس پر چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ایک اسپیشل کمیٹی میری سربراہی میں بنائی، جبکہ یہ معاملہ اس قائمہ کمیٹی کو بھجواتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ جلد از جلد کمیٹی اپنی سفارشات کی رپورٹ سینٹ میں پیش کریں۔ سینیٹر جان محمد بلیدی نے کہا کہ صحافیوں پر تشدد کے واقعات عالمی سطح پر نوٹ ہوتے ہیں، جبکہ صحافیوں کے صدر طارق علی ورک پر تشدد سے عالمی سطح پر ملک اور قوم کی بدنامی ہوئی ہے اور یہ تاثر کیا گیا کہ پاکستان میں صحافی محفوظ نہیں ہیں۔ کمیٹی نے SHO اور راولپنڈی پولیس کے اعلیٰ افسران کو طلب کیا، لیکن انہوں نے آنا تک گوارا نہیں کیا۔ یہ کمیٹی کی تذلیل کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کمیٹی کو بتایا کہ یہ معاملہ میرے پاس آیا ہے، میں نے صدر PFUJ افضل بٹ کی قیادت میں ملنے والے وقت سے اپنی اور حکومت پنجاب کی طرف سے معذرت کی، کیونکہ پنجاب میں بھی ہماری ہی حکومت ہے، جبکہ صحافیوں کے معاملات میری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ میں اس معاملے کو حل کرنے کی کوششیں کی، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر معاملہ تاخیر کا شکار ہوا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کمیٹی کو تجویز دی ہے کہ یہ معاملہ چونکہ پہلے ہی وفاقی وزیر اطلاعات دیکھ رہے تھے، لہٰذا ہم انہیں ایک اور موقع دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ پنجاب حکومت IG پنجاب اور راولپنڈی پولیس سے بات چیت کرتے ہوئے معاملہ حل کریں۔ اس موقع پر سینیٹر جان محمد بلیدی نے اس تجویز کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی وزیر 1 ماہ میں معاملہ حل نہیں کر سکے گی، جبکہ راولپنڈی پولیس نے آج کمیٹی اجلاس میں پیش ہونے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ ہمیں آج فیصلہ کن سفارشات دینا چاہیے۔ سینیٹر وقار مہدی نے بھی کہا کہ یہ معاملہ کسی کو ریفر کرنے کے بجائے SHO کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اجلاس میں صدر راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے صدر طارق علی ورک نے اجلاس کو واقعے کے بارے میں بریفنگ دی اور کہا کہ یہ میری ذات کا نہیں بلکہ آزادی صحافت کا ایشو ہے۔ تقریباً 1 ماہ گزرنے کے باوجود SHO کے خلاف کارروائی نہ ہونا یہ اس بات کے ثبوت ہے کہ راولپنڈی پولیس کسی قانون کو نہیں مانتی۔ سیکرٹری نیشنل پریس کلب اسلام آباد نیر علی نے کہا کہ پولیس کی طرف سے ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی، جسے ہم پیش ہو کر اپنا تفصیلی بیان ریکارڈ کروایا تھا، لیکن پولیس نے تاحال فیصلے سے آگاہ نہ کیا تھا۔ SHO طیب بیگ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ ہمیں یہ پیشکش کی گئی کہ SHO پریس کلب آ کر معافی مانگیں گے، مگر ایسا بھی نہیں ہوا۔ پولیس کی جانب سے اس پیشکش کا مطلب واضح رہے کہ یہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ SHO نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، لیکن اب ہمارا مطالبہ معافی نہیں بلکہ SHO کے خلاف مقدمے کا اندراج ہے۔ صدر
عثمانی خان اور سیکرٹری PRA نوید اکبر نے کہا کہ اتنے بڑے واقعے اور کئی دن گزرنے کے بعد بھی SHO کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ پنجاب حکومت SHO کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ پنجاب بھر صحافیوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جا رہا ہے۔ کمیٹی نے SHO تھانہ نیو ٹاؤن طیبے کو فوری طور پر معطل کر کے اس کے خلاف انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کی سفارش کی ہے اور کمیٹی کی آئندہ اجلاس میں IG پنجاب، RPO راولپنڈی، CPO راولپنڈی اور SHO کو آئندہ اجلاس میں طلب کر لیا اور وفاقی وزارت داخلہ کو سختی سے ہدایات کی ان سفارشات پر عمل کریں اور مذکورہ افسران کو آئندہ اجلاس میں لے کر حاضر ہوں۔